بھائی بھی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ گلابی ہو چکا تھا۔ میں بھی بھائی کی یہ حالت دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، کیونکہ بھائی جب اس حالت میں ہوتا تو اچھے سے کام کرتا ہے۔ بھائی مجھے کہنے لگا، شیزہ باجی، میں تمہاری شادی کے بارے میں سوچتا ہوں تو بہت اداس ہو جاتا ہوں، کیونکہ ہم یہاں تو ایک دوسرے کے ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں۔ جب تم چلی جاؤ گی تو میں کیسے گزارا کروں گا؟ میں نے کہا، بھائی شادی تو میری ہونی ہے، اب ساری زندگی میں کنواری تو نہیں رہ سکتی، آج نہیں تو کل ہو ہی جانی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹ ہی رہے تھے کہ اچانک بھائی کے موبائل پر کال آئی، تو بھائی نے کال اٹینڈ کی تو میرا ابو تھا۔ کہنے لگا، بیٹا تمہاری ماں شیزہ اور تم سے ملنا چاہتی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے بچوں کی بہت یاد آئی ہے، تو تم لوگ کل صبح ہی گھر واپس آ جاؤ، اور تمہاری امی نے شیزہ باجی کا رشتہ بھی دیکھ لیا ہے، اب جلد سے جلد شادی کرنی ہوگی۔ بھائی نے کال ختم کی اور ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ تو کہنے لگا، لگتا ہے اب یہ لوگ ہمیں جدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، بھائی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اس نے ساری بات بتائی تو میں نے پریشان ہونے لگی، پتہ نہیں کیسا رشتہ ہے اور کہاں کا، کیونکہ بھائی تو میرے رگ رگ میں سما چکا تھا، میں اسے بچھڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہم دونوں کا موڈ آف ہو گیا۔ بھائی نے کہا، شیزہ باجی اب تم جا کر سو جاؤ، اب کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، ایسے ہی تمہیں تکلیف ہوگی، کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور بھائی میرے پاس ہی سو گیا اور میں بھی بھائی کو گلے لگا کر سو گئی، اور تقریباً مجھے نیند آ گئی، لیکن رات کا کوئی پہر تھا، میں ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو بھائی لگا تھا، میں ہنس کر پھر سو گئی۔ بھائی 10 منٹ کام کرنے کے بعد تھک کر پھر سے سو گیا اور میں بھی سوئی رہی، بھائی سے کوئی بات نہیں کی اور بھائی کو نیند آ گئی۔ لیکن اب میرا بھی دل بھر چکا تھا، میں بھی آرام کرنا چاہتی تھی اور مجھے نیند آ گئی۔ تو صبح 8 کا ٹائم ہوگا تو بھائی نے مجھے اٹھایا، کہا، شیزہ باجی کیا ہوا، ابھی تک سوئی ہو، آج ناشتہ بھی نہیں بنایا اور گھر بھی چلنا ہے آج۔ میں نے کہا، بھائی تم سونے کہاں دیتے ہو جو صبح جلدی اٹھوں؟ بھائی نے کہا، شیزہ باجی آج کل یہی تو موقع ہے ہمیں کھل کر کام کرنے کا، جب گھر چلیں گے پتہ نہیں ٹائم ملے گا یا نہیں۔ پھر بھائی نے کہا، چلو اب ناشتہ تیار کرو، پھر چلتے ہیں گھر۔ میں اٹھنے لگی لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ بھائی نے تو سکون ہی نہیں کرنے دیا اور میں بہت ویک ہو گئی تھی۔ پھر بھائی نے میری بازو سے پکڑ کر اٹھایا، میں کچن میں گئی، ناشتہ بنایا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کے منہ میں کھانا دیا۔ بہت پیار ہو گیا تھا، ہم الگ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ناشتہ ختم کیا، ایک دوسرے کو جی بھر کر پیار کیا اور اس کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بھائی کو میں راستے میں سب سمجھاتی گئی کہ وہاں ممی پاپا ہوں گے، جلد بازی نہیں کرنا، جب مجھے ٹائم ملے گا میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ خیر ہم گھر پہنچ گئے، امی نے مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگی، میری بیٹی اتنا کمزور ہو گئی، کچھ کھاتی بھی تھی کہ نہیں؟ اب اسے کیا پتا کہ تیرا بیٹا کتنا کچھ کھلاتا ہے۔ ہم تھکے ہوئے تھے اور جا کر اپنے اپنے کمرے میں سو گئے۔ میں جیسے ہی سوئی تو مجھے بھائی کے کارنامے یاد آنے لگے اور میرا دل کرنے لگا کہ ابھی بھائی کے پاس جا کر چلی جاؤں، لیکن جلد بازی نہیں کرنی تھی، یہاں تک کہ روٹین بھی چیک کرنی تھی۔ امی کے اس ٹائم کیا اور کہاں ہوتی ہے۔ ابو کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنی جاب پر چلے جاتے تھے۔ سارا دن میں اپنے کمرے میں سوئی رہی۔ جب رات ہونے لگی تو امی نے آواز دی کہ تم دونوں باہر آ جاؤ، تمہارا ابو بلا رہا ہے۔ ہم باہر آئے تو ابو نے مجھے کہا، شیزہ بیٹا، میں نے تمہارا رشتہ طے کر لیا ہے، لڑکا اچھا ہے اور اچھا خاصا کماتا بھی ہے، لیکن وہ ہے بہت دور۔ یہ بات سنتے ہی میں رونے لگی اور ابو کو میں دور شادی نہیں کرنا چاہتی، میں بھائی کے بغیر کیسے رہوں گی، ہم ساتھ ساتھ پلے بڑے ہیں، اب اکیلی اس کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں۔ اور بھائی کو سائڈ پر کوہنی ماری کہ تم بھی کچھ کہو۔ تو بھائی نے کہا، جی بابا، شیزہ باجی ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم الگ الگ کیسے رہیں گے، چلو قریب کوئی رشتہ ہوتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ تو لیتے۔ پھر ابو نے کہا، کیا ایسا رشتہ تم لوگوں کی نظر میں ہے تو بتاؤ۔ بھائی نے کہا، جی ابو، میرا دوست اسد ہے اور وہ بھی شیزہ باجی کو پسند کرتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس رشتے کی بات کر لوں، اور اس کے گھر اس کی چھوٹی بہن بھی ہے، کیا پتہ وہ اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرا لے۔ ابو مان گیا اور میں نے بھائی کو آنکھ ماری کہ ہمارا پلان کامیاب ہو گیا۔ اب اسد کو اپنے پیار میں تڑپانا ضروری تھا، کیونکہ اگر آسانی سے ہم ہاں کہہ دیتے تو شاید وہ میرے بھائی کو زیادہ گھر نہیں آنے دیتا۔ میرے بھائی نے کہا، شیزہ باجی یہ لو نمبر اور اسد کو کال کرو، اسے اپنی زلفوں کی اداؤں سے اپنا دیوانہ بناؤ،
میرے لیے یہ کون سا مشکل بات تھی، کیونکہ ایک تو وہ پہلے ہی میرے اوپر دل ہار بیٹھا تھا، اوپر سے اگر مجھے اس کے ساتھ کام بھی کرنا پڑتا تو میں کرنے کو تیار تھی، کیونکہ بھائی نے تو مجھے چھوٹ دے دی تھی، اور ویسے بھی میری شادی اسد کے ساتھ ہونے والی تھی۔ میں نے ذرا بھی دیر نہیں کی، اسد کو کال ملا دی۔ آگے سے اس کی بہن نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا نہیں، آپ کون ہو؟ تو میں نے کہا میں شیزہ بات کر رہی ہوں۔ وہ بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی شیزہ تم کہاں گم ہو گئی، کبھی پھر ملی بھی نہیں۔ میں نے کہا بس وہ امی ابو نے گھر بلا لیا تھا، اس وجہ سے بات نہیں ہو پائی۔ اسد کی بہن کا نام گلابو تھا۔ میں نے کہا گلابو سنا اسد کیا کرتا ہے آج کل؟ تو وہ کہنے لگی اس کا ایک لمحہ بھی تجھے یاد کیے بغیر نہیں گزرتا، وہ ہر دن تمہارے جواب کے انتظار میں ہے کہ کب تم اسے اپنا ساتھی۔ تو میں نے کہا اب اسد کہاں پہ ہے؟ تو گلابو نے کہا بھائی کھانا کھا رہا ہے، میں اسے ابھی جا کر فون دیتی ہوں۔ اسد نے ہیلو کیا اور میں نے شرمیلے انداز سے کہا اسد کیا تم واقعی مجھے پسند کرتے ہو؟ اسد کہنے لگا شیزہ جب سے تمہیں دیکھا ہے نیند ہی ختم ہو گئی ہے، ہر وقت تیرے سپنے دیکھتا رہتا ہوں کہ کب تم میری باہوں میں ہوگی اور ہم ایک دوسرے سے جی بھر کر محبت کریں گے۔ پھر میں نے کہا اسد کیا تم مجھ سے سچ مچ محبت کرتے ہو یا صرف کام چلانے کے لیے میرے پیچھے لگے ہو؟ تو وہ کہنے لگا تم مجھے ہر حال میں چاہیے ہو، میں تم سے سچے دل سے پیار کرتا ہوں، تم پلیز کوئی مطلب نہ نکالو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، ہر طرح سے تیری خواہش پوری کروں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں تو پگھلنے لگی، کیونکہ میں اسی چیز کی عادی ہو چکی تھی۔ بھائی نے مجھے حد سے زیادہ عادی بنا دیا تھا۔ میں نے کہا اسد پھر تم ایسا کرو میرے گھر چلے آؤ، یہاں پر اکیلے میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، کیونکہ میں شادی سے پہلے ہی اسد کو دانا ڈالنا چاہتی تھی کہ وہ پوری طرح سے میرا ہو جائے اور مجھے بھائی سے ملنے کی کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اسد نے کہا شیزہ کیا سچ میں تم ایسا کہہ رہی ہو یا میں سپنا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا نہیں بابا، یہ سپنا نہیں بلکہ حقیقت ہے، بس تم جلدی سے میرے گھر آنے والے بنو۔ اسد نے کہا ٹھیک ہے، میں کل رات تک پہنچ جاتا ہوں، اور وہ ہنستے ہوئے فون بند کر گیا۔ بھائی کو کہا مبارک ہو، پلان کامیاب ہو رہا ہے، اور وہ آنے لگا۔ بھائی نے کہا بس جیسے ہی وہ آئے ایسا اسے اپنے دل میں اتارنا کہ وہ تمہارے بغیر گھر تک ہی واپس نہ جا پائے۔ میں نے کہا بھائی تم تو جانتے ہو میں کیا چیز ہوں، جیسے تم میرے بغیر نہیں جی سکتے، وہ کیا جی پائے گا، بس آنے تو دو، پھر دیکھو میں کیا کمال کا اسے اپنا عادی بناتی ہوں۔ اسی دوران امی بھی آ گئی اور کہنے لگی چلو بچوں کھانا کھا لو اور اپنی اپنی پڑھائی میں دھیان دو۔ پھر ہم نے مل کر کھانا کھایا اور ہم اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ اب بھائی کو میں نے کہہ دیا تھا کہ رات کو آنے کی غلطی مت کرنا، یہ نہ ہو کہ امی ابو دیکھ لیں، اسد آ کے واپس چلا جائے، پھر اپنے بارے میں سوچیں گے۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے شیزہ باجی، اور میں آرام سے سو گئی۔ اب مجھے بھائی سے ہٹ کر اسد کے خیال ستانے لگے، کیونکہ جو چیز کچھ پرانی ہو جائے تو اس کی چاہت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ صبح سویرے امی نے جگایا اور کہا چلو بیٹا نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، اور میں واش روم میں گئی، خود کو اچھے سے صاف کیا کیونکہ اسد جو آنے والا تھا، اور میں بیٹھ کر اسد کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ پیارے ناظرین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ جس نے اس کہانی کے پارٹ 1، 2، 3 نہیں دیکھے وہ اس چینل کے اوپر جا کر دیکھ سکتے۔